لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. راستے کے آداب. نمبر 1، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کا جواب دینا. بخاری شریف کتاب المظالم. نمبر 2، غیر محرم عورتوں سے نظر کی حفاظت کرنا. صحابہ نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا. ایضاً. نمبر 3، اچھی باتوں کا حکم کرنا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی باتوں کا حکم کرنا. ایضاً. نمبر 4، بری باتوں سے منع کرنا. صحابہ نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری باتوں سے روکنا. ایضاً. نمبر 5، راہ گیروں کو راستہ بتلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راہ گیر کو راستہ بتایا کرو. ترمذی شریف ابواب العاداب. نمبر 6، مظلوم کی مدد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کرو. ایضاً. نمبر 7، راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. صحابہ نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا. بخاری شریف کتاب المظالم. نمبر 8، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. مسلم شریف کتاب الایمان. نمبر 9، راستے میں قضاء حاجت نہ کرنا اور نہ ہی کچرا ڈالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کی 2 چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک اس شخص کا عمل ہے جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے. مسلم شریف کتاب الطہارت. نمبر 10، عرفاً ناپسندیدہ سمجھے جانے والے کام نہ کرنا. نمبر 11، راستے کے متعلق حکومتی قوانین کی پابندی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو اور مانو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو حاکم بنایا جائے. بخاری شریف کتاب الاحکام.